بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میں اسلم بھائی آپ سے مخاطب ہوں اور ساتھ ہی گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس تاریخی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو لائک اور شیئر بھی کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو آل پہ کر کے آل پہ رکھیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی آپ تک پہنچ جائے۔ آج ہم جو موضوع لے رہے ہیں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ غزوہ احد کا۔ یہ بڑا اہم غزوہ تھا جنگ بدر کے بعد۔ جنگ بدر ہجری 2 میں ہوئی اور یہ غزوہ احد ہجری 3 میں ہوئی۔ اب اس کے عوامل جو ہے، اس جنگ کو شروع کرنے والے جو مورخین یا تحقیقات کرنے والے ہیں، 4 ہیں۔ پہلا اس کا جو ریزن تھا وہ یہ، چونکہ جنگ بدر میں قریش کا بڑا نقصان ہوا تھا، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے اور ہر گھر میں ایک طرح کا ماتم بچ گیا تھا، لہذا وہ مسلمانوں سے اس جنگ کے نقصان کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مدینہ میں جو یہودی بیٹھے ہوئے تھے حضور کے آس پاس، وہ بھی چاہتے تھے کہ مسلمان چونکہ مدینہ میں ہر دل عزیز ہو رہے ہیں، قبضہ کر رہے ہیں، لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بھی جنگ کے لیے ابھار رہے تھے مکہ کے کافروں کو، اور ساتھ ہی مدینہ کی عام خبریں بھی ان تک پہنچا رہے تھے۔ تیسری قوت یہ تھی، وہ منافق تھے مکہ کے، جن کا سربراہ عبداللہ بن ابی تھا۔ وہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ مسلمانوں کے دشمن تھے۔ وہ بھی مکہ کے مشرکین کی طرفداری کر رہے تھے، انہیں خبریں پہنچاتے تھے۔ اور تیسری بلکہ چوتھی قوت عتبہ، جو جنگ بدر میں مارا گیا تھا اور اس کا بیٹا ولید بھی مارا گیا تھا۔ عتبہ کی جو بیٹی تھی ہندہ، ابو سفیان کی بیوی، چونکہ جنگ بدر میں اس کا باپ اور بھائی مارے گئے تھے، لہذا اس نے جگہ جگہ جو ہے وہ زہر پھیلانا شروع کیا کہ مسلمانوں سے انتقام لینا بدر کا اور ایک نئی جنگ کی ابتدا کرنی ہے۔ چنانچہ ان 4 عوامل کی وجہ سے جنگ کی جو ہے وہ میدان ہموار۔ اب یہ میدان اس طرح ہموار ہوا کہ چونکہ مکہ کے سارے بڑے بڑے سردار مارے جا چکے تھے، اب باقی صرف ایک سردار رہ گیا تھا اور وہ تھا ابو سفیان۔ اب ابو سفیان کو اس کی بیوی ہندہ جو ہے وہ بڑا تنگ کر رہی تھی کہ ہر صورت میں وہ جلدی جنگ کی ابتدا کرنی چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ بڑے بڑے شعراء کو، بڑے بڑے نامہ بروں کو مختلف قبائل کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس جنگ میں قریش کا ساتھ دیں۔ اس طرح بنو کنانہ اور بنو تہامہ بھی ان کا ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ اور بہت سے قبیلے ان کے طرفدار ہو گئے، اور ساتھ ہی بہت سی عورتیں جن کے بھائی باپ مارے گئے تھے وہ جنگ میں شریک ہوئی تاکہ وہ رزمیہ گیت گاتے ہوئے اپنے جو لشکری ہے ان کو حوصلہ بڑھائیں گے۔ اس طرح یہ صفحہ تیار ہوا۔ ابو سفیان نے 3000 کا یہ لشکر لیا۔ اس لشکر کی تیاری بڑی عجیب تھی۔ وہ اس طرح کہ جنگ بدر کے موقع پر ابو سفیان جو تجارتی کاروان لے کے آ رہا تھا، اس تجارتی کاروان میں جو منافع ہوا تھا اس کی قیمت وہ لگاتے ہیں کہ 5000 مسکال سونا اور 1000 منافع میں آئے تھے۔ یہ ساری چیزیں ان کو مارکوں تک نہیں پہنچائی گئی تھیں، بلکہ یہ اس سارے منافع سے جنگ کا سامان خریدا گیا تھا۔ اس طرح لیس ہو کر 3000 کا ایک لشکر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ احد کے پاس آ کے انہوں نے پڑاؤ کیا۔ حضور کو جب خبر ہوئی کہ دشمن کا جو ہے لشکر مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا، تو انہوں نے مجلس شورا کا جو ہے وہ اجلاس طلب کیا۔ پہلے آپ نے یہ رائے پیش کی کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر اپنا دفاع کرنا چاہیے۔ منافق اعظم عبداللہ بن ابی
نے بھی کہا مدینہ کا رہنا چاہیے، کیونکہ وہ تو جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ لیکن جو معمر صحابہ کرام تھے ان کی بھی مرضی تھی کہ مدینہ کے اندر رہیں، لیکن جو نوجوان طبقہ تھا انہوں نے کہا حضور اس طرح ہماری کمزوری ظاہر ہوگی اور ہم اپنی کمزوری کو پار کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتے، ہم میدان جنگ میں جا کر ان کا مقابلہ کریں۔ اب حضور اس لیے چاہتے تھے کہ مدینہ کے اندر جنگ ہو کیونکہ انہوں نے کچھ دن پہلے خواب دیکھا تھا جس میں انہیں یہ احساس ہوا کہ جو تلوار ہے اس کی جو دھار ہے کچھ نرم پڑ گئی ہے، تو اس لیے آپ کو اندیشہ تھا کہ مسلمانوں کو نقصان نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس سلسلے میں حضور کے پاس کوئی وحی بھی نہیں آئی تھی، اس لیے آپ نے ان نوجوانوں کا جو فیصلہ تھا اس کو قبول کیا۔ آپ اٹھ کے گئے، جمعہ کا دن تھا، آپ نے جمعہ پڑھا، اس کے بعد اپنے گھر گئے، جنگی لباس پہن کے باہر آئے۔ اس موقع پر جو نوجوان صحابہ تھے وہ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم حضور کی جو ہے وہ رائے جو ہے اس کے خلاف چل رہے ہیں، یہ کہیں معصیت ہی نہ ہو، تو کہنے لگے حضور اگر آپ جنگ جو ہے مدینہ میں رہ کرنا چاہتے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ جو اکثریت کا فیصلہ اس پر عمل کیا جائے گا، چنانچہ آپ لشکر کو لے کر نکلے۔ روانگی کے وقت منافقوں کا بڑا سربراہ عبداللہ بن ابی بھی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ حضور کے لشکر میں شامل تھا۔ حضور کے لشکر کی تعداد 1000 تھی۔ 1.5-2 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا اور یہ کہہ دیا کہ چونکہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرنے کی ہماری رائے کو تسلیم نہیں کیا گیا، لہذا ہم جنگ نہیں کرتے۔ اب آپ کے پاس 700 مجاہد لائے گئے تھے، جن میں جو کچھ لڑکے بھی تھے 15 سال کی عمر کے۔ آپ آگے بڑھے، شام کے لگ بھگ آپ احد کے قریب پہنچے اور ایک پہاڑی کو اپنی پشت پر رکھ کر آپ نے پڑاؤ کیا۔ کیونکہ شام ہو چکی تھی لہٰذا دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے۔ رات بڑے سکون سے گزرے۔ دوسرے روز آپ نے اندازہ لگایا کہ جس پہاڑ کے ساتھ آپ نے پڑاؤ کیا اس کی پشت پہ ایک درہ اور گھاٹی ہے، وہاں سے نکل کر دشمن حملہ کر سکتا ہے پشت کی طرف سے، لہذا آپ نے 50 سواروں کا ایک دستہ اس گھاٹی کی حفاظت کے لیے رکھا اور عبداللہ بن جبیر کو ان تیر اندازوں کا مقرر کیا گیا سربراہ، اور یہ تاکید کے ساتھ بات کی گئی کہ کچھ بھی حالات ہو جائے آپ لوگوں نے درہ نہیں چھوڑا۔ چنانچہ یہ سارے فیصلے کرنے کے بعد دوسرے روز دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آئے۔ حضور نے اپنی صبروں کو درست کیا۔ حضور نے اپنے مقدمۃ الجیش کا جو ہے وہ کمانڈار اپنے چچا حمزہ کو بنایا اور اپنی پھوپھی کے بیٹے زبیر بن عوام کو لشکر کے میمنہ والے حصے کا سربراہ بنایا اور میسرہ کا جو حصہ تھا اس کا جو سربراہ وہ منظر بن عمر کو بنایا۔ اس طرح یہ 2 حصوں میں لشکر کو تقسیم کیا گیا، بلکہ 3 حصوں میں مقدمۃ الجیش بھی ہے۔ دوسری طرف کفار نے بھی اپنی صفیں درست کی۔ کفار کا لشکر چونکہ 3000 تھا، لہذا انہوں نے ایسا کیا کہ 100 بہترین جو سوار تھے ان کا جو ہے کمانڈار خالد بن ولید کو بنایا، اس لیے کہ خالد بن ولید نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا اور انہیں میمنہ کا جو ہے وہ سربراہ مقرر کیا گیا، اور میسرہ کی جو ہے کمانڈاری وہ اکرمہ بن ابو جہل کے حوالے کی گئی۔ انہوں نے بھی اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ لشکر کا باقی حصہ ابو سفیان نے اپنے پاس رکھا۔ اب جنگ کی ابتدا کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تو مدینہ میں قبیلہ اوس کا ایک شخص تھا ابو عامر رہب،
اس کی قبیلہ اوس والے بڑی عزت بڑا احترام کرتے تھے، اسے بڑا بزرگ جانتے تھے۔ مسلمانوں کے وہاں ہجرت کرنے کی وجہ سے یہ حسد کا مارا مدینہ سے نکل کر مکہ میں آ گیا۔ اب جب جنگ کے لیے یہ کفار کے ساتھ آیا، اس نے کفار سے کہا کہ میرا تعلق بنی اوس سے ہے، اور میں جنگ شروع کرنے سے پہلے میدان جنگ میں جاتا ہوں بنو اوس کہ وہ لوگ جو حضور کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے انہیں بلاتا ہوں، مجھے امید ہے کہ میں انہیں توڑنے میں کامیاب ہوں۔ چنانچہ ابو عامر راہ جاتا ہے اور آواز دے کے قبیلہ اوس والوں کو بلاتا ہے۔ قبیلہ اوس والے اس کو دھتکارتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، اور وہ بڑا مایوس ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جنگ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس جنگ میں سیدنا حضرت حمزہ، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا عمر فاروق، سیدنا طلحہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا زبیر بن عوام اور سیدنا سماک بن خرشہ جن کا جو ہے وہ کنیت ابو دجانہ تھی، انہوں نے بڑی مار کرائی کی۔ اور اس جنگ کا کمال یہ تھا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضور نے فرمایا کہ کوئی ہے جو میری تلوار کا حق ادا کرے۔ سب نے وہ تلوار مانگی، لیکن آپ نے کسی کو نہیں دی، ابو دجانہ کو دی۔ اور اس جنگ میں انہوں نے ایسا حق ادا کیا کہ 10 کفار کے بندوں کو قتل کرنے کے بعد 11ویں کو جب قتل کرنے لگے تو وہ منہ ڈھانپے ہوئے تھا، اور جب آپ تلوار کے گرانے لگے تو اس نے ہٹا دیا اور چیخ ماری۔ وہ ہندا تھی، ابو سفیان کی بیوی۔ آپ نے سوچا میں رسول کی تلوار میں اپنی عورت پر نہ کراؤں۔ بعد میں حضور نے فرمایا یہ ہے تلوار کا حق، تو ابو دجانہ نے ادا کیا۔ بہرحال جنگ دوروں پہ آئی۔ حالانکہ دشمن کا لشکر بڑا تھا، مسلمان تعداد میں کم 700، اور اس میں بھی کچھ بچے نابالغ تھے۔ بہرحال ہولناک جنگ ہوئی، تو پیر تک خوفناک جنگ ہوتی، اور اس خوفناک جنگ میں مسلمانوں نے بدترین شکست دی کفار کو۔ جب مسلمانوں کا زور بڑھ گیا تو پہلے وہ الٹے کیوں پیچھے ہٹے، پھر پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے۔ ان کے پیچھے جو ان کی عورتیں تھیں دمیں بجاتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کر رہی تھے جنگ کے لیے، تو وہ جب وہ لشکری بھاگے تو وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے سارا سامان پھینک کے بھاگ پڑی۔ اس طرح مسلمانوں کو ایک طرح سے فتح ہوئی، لیکن اس کے بعد فوراً جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ ہوا یوں کہ وہ جو درہ اور گھاٹی میں حضور نے عبداللہ بن زبیر کی سرکردگی میں 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے، ان نے جب دیکھا کہ دشمن بھاگ رہا ہے اور جنگ میں ان کے لگاتار یکے بعد دیگرے جو علم بردار تھے، ان کا جھنڈا اٹھانے والے، وہ 12 شہید مارے گئے ہیں، اور 12 کے بعد ان کا جھنڈا زمین پر پڑا ہوا اور وہ بھاگ گئے ہیں۔ تب ان کا ذہن میں آیا کہ ہمیں بھی اب دشمن کے طاقت میں حصہ لینا چاہیے۔ وہ ایک جوش تھا، جذبہ تھا، جس کی وجہ سے وہ درہ چھوڑ کر بھاگے۔ ان کے جو سربراہ تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا حضور کا حکم ہے درہ نہیں چھوڑنا، نہ جاؤ، لیکن وہ ایسا جوش تھا وہ چلے گئے۔ اس موقع کو خالد بن ولید نے غنیمت جانا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ درے میں تو معمولی سے لوگ ہیں، تو اس سے نکل کر شکست کو فتح میں بدلا جا سکتا ہے، چنانچہ انہوں نے پہاڑوں کے اندر ایک چکر کاٹا اور درے کے طرف آئے۔ درے میں اس وقت تھوڑے سے مسلمان تھے، ان کا انہوں نے خاتمہ کر دیا، اور پھر مسلمان جو تعاقب کر رہے تھے قریش کا، ان کی پشت کی طرف سے خالد بن ولید نے حملہ کیا۔ یہ حملہ ایسا زوردار تھا کہ ایک بھگدڑ سی مچ گئی۔ جس وقت یہ پشت کی طرف سے حملہ آور ہوئے تو سامنے کی طرف سے 100 بے-3 سواروں کے ساتھ اکرمہ بن ابو جہل بھی حملہ آور ہو گیا، ساتھ ہی ابو سفیان بھی ٹوٹ پڑا۔ اب مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ چھوٹی چھوٹی ٹولی میں بٹ گئے تھے اور دشمن کے گھراؤ میں آ گئے تھے۔ حضور اس وقت پیچھے تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں کی ایک عورت سیدہ ام عمارہ یہ جنگ کا منظر دیکھنے کے لیے گئی تھی، اور جنگ کے
اس موقع پر جس وقت دشمن بھاگے تھے وہ حضور کے پاس آن کھڑی ہوئی تھی۔ جس وقت پلٹ کے حملہ آور ہوئے مشرقین تو ایک مشرق آیا اور حضور پر تلوار برسانا چاہیے، لیکن عمارہ نے اس پر حملہ کر دیا۔ عمارہ کے حملے اس پر کارگر نہیں ہوئے، اس لیے کہ وہ زرہ پہنے ہوئے تھا۔ اس نے جب جوابی حملہ کیا تو عمارہ کا یہ نشانہ کٹ گیا، لیکن وہ زندہ رہی۔ اب ایک اور شخص حضور پر حملہ آور ہوا تو اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے جو علم بردار تھے، جنگ میں جھنڈا اٹھانے والے، وہ تھے مصعب بن عمیر۔ وہ شکل و صورت میں بالکل حضور سے ملتے جلتے تھے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے وہاں شہید ہو گئے، اس نے سمجھا کہ یہ تو حضور شہید ہو گیا۔ اس نے ایک پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان کر دیا کہ میں نے حضور کو نوز باللہ قتل کر دیا۔ بڑے خوش ہو گئے جو ہے قریش والے، اور مسلمان جو ہے وہ بڑے پریشان ہوئے، یہاں تک کہ ایک سابقہ نے لوگ مسلمان حضور کو دیکھ لیا اور فرمایا مسلمانوں پریشان ہو، حضور سلامت ہیں۔ اس کے بعد حضور نے پکارا صحابہ کو، کیونکہ حضور پر اب زور بڑھتا جا رہا تھا، کفار کا وہ ہر صورت میں آپ کا خاتمہ چاہتے تھے۔ اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا طلحہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص اور اس طرح سیدنا ابو دجانہ یہ آپ گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے ایک شخص نے تلوار ماری آپ پہ، تو آپ کے جو خود کی کڑیاں تھیں وہ یہاں آنکھوں کے نیچے ہڈی کے اندر چبھ گئے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جرح وہاں موجود تھے، انہوں نے اپنے دانتوں سے وہ کڑیاں نکالی، لیکن آپ کے دو دانت ٹوٹ گئے، لیکن کڑیاں انہوں نے نکال دی۔ اتنی دیر تک ایک اور شکیل قلب مشرق نے دور سے آپ پہ پتھر مارا تو آپ کا ہونٹ زخمی اور ایک دانت میں شہید ہو گیا۔ اس طرح مسلمان چونکہ ٹولیوں میں جنگ کے مصروف تھے، اس لیے سارے مسلمان حضور کے پاس جمع نہ ہو سکے، لیکن آپ اتنے آگے تھے کہ انہوں نے حضور کی حفاظت کر لی تھی۔ جس وقت پتھر آپ کے لگا تو آپ اپنا توازن کھو گئے اور ایک گڑھا تھا اس میں گرے، اور حضرت علی نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ نے آپ کو اٹھا کر باہر نکالا۔ اس طرح وہ بڑا بے بسی کا عالم تھا، لیکن جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ حضور سلامت ہیں تو انہوں نے جوش مارتے ہوئے جو دشمن سے لڑ رہے تھے پیچھے ہٹایا۔ اب مسلمان سارے ایک طرح سے حضور کے پاس جمع ہو گئے تھے، اب حضور کے پاس ایک قوت تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے دشمن کے حملوں میں سستی پیدا ہوگی اور وہ پیچھے ہٹ گئے۔ انہیں شاید خدشہ تھا کہ یہ جمع ہو کے مسلمان پھر حملہ کریں گے تو پہلے کی طرح پھر ہماری شکست ہو جائے گی۔ جب دشمن پیچھے ہٹ گئے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو دیکھ کے فرمایا پہاڑی کے اوپر چڑھتے ہیں۔ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کے ساتھ والی پہاڑی پہ چڑھے تو کفار کا جو سردار تھا ابو سفیان، وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک قریبی پہاڑی پر چڑھ گیا۔ اتنے میں ایک مشرک مکہ کا اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا حضور کی طرف آیا اور شور کرتا آ رہا تھا کہ میں ہر صورت میں آپ کو جو ہے وہ شہید کروں گا۔ تو حضور نے فرمایا اسے آنے دو۔ حضور نے ایک صحابی سے نیزہ لیا اور تاک کا راستہ مارا کہ اس کی پسلی کو چیرتا ہوا نکل گیا اور وہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد جب دونوں لشکر پہاڑی کے اوپر ہو گئے، ابو سفیان نے آواز دے کے پوچھا تم لوگوں میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے فرمایا چپ رہو، جواب نہ دو۔ پھر اس نے پوچھا تم لوگوں میں سیدنا ابو بکر صدیق ہیں؟ پھر بھی حضور نے فرمایا چپ رہو۔ ابو سفیان نے زور سے کہا اس کا مطلب ہے سارے قتل ہو گیا۔ یہ بات اب فاروق اعظم کے لیے ناقابل برداشت، انہوں نے کہا سارے زندہ ہیں اور تو رسوا ہوگا۔
اس کے بعد اس نے کہا حبل کی فتح، حبل کی فتح ہوئی۔ تو حضور کے کہنے پر فاروق اعظم نے کہا اللہ بزرگ کو برتر۔ پھر ابو سفیان نے کہا ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ تو حضور کے کہنے پر فاروق اعظم نے فرمایا کہ ہمارا اللہ ولی ہے اور تمہارا کوئی ولی۔ اس کے بعد جو ہے وہ جنگ ختم ہو گئی۔ ابو سفیان جب اپنے لشکروں کو لے کر واپس جانے لگا تو حضور نے سیدنا علی بن ابی طالب کے ذمہ یہ کام لگایا کہ آپ تھوڑا سا ان کے پیچھے جائیں اور دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں۔ اگر یہ اونٹوں پر سوار ہوتے ہیں اور گھوڑوں کو خالی چھوڑتے ہیں پھر یہ مکہ کا رخ کریں، اور اگر یہ اونٹوں کو خالی رکھتے ہیں گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں تو پھر یہ مدینہ کا رخ کریں گے۔ اگر ایسی صورت میں پھر ہم ان کا تعاقب کریں گے چھوڑے جائیں۔ تو حضرت علی واپس آ کے کہتے ہیں حضور سے کہ نہیں وہ اونٹوں پر سوار ہیں۔ اس پر آپ مطمئن ہو گئے، کفار اپنے لشکروں کو لے کے چلے گئے۔ پھر آپ پہاڑی سے اترے تاکہ جو جنگ میں شہید ہوئے ہیں ان کو دفن کیا جائے۔ اس جنگ میں 65 کے لاگ بھگ مدینہ کے انصار شہید ہوئے اور 4 مہاجرین میں سے 4 شہید ہوئے۔ ان کی تدفین کا کام شروع کیا گیا۔ اس موقع پر حضور کی پھوپھی صفیہ تشریف لائی۔ صفیہ حضرت حمزہ کی بہن تھی، حضرت زبیر بن عوام کی والدہ محترمہ تھی اور سیدنا عبد المطلب کی بیٹی تھی۔ جب حضور نے آتے دیکھا اپنی پھوپھی کو تو پھوپھی زاد زبیر بن عوام سے کہا ماں کو روکو، حضرت حمزہ کی لاش کے پاس نہ جانا۔ جب انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی والدہ محترمہ کو روکا تو وہ حضور کے پاس آئی، فرمایا مجھے خبر ہے میرا بھائی شہید ہو گیا لیکن میں بیان نہیں کروں گی، نوح نہیں کروں گی، رو نہیں کروں گی، مغفرت کروں گی، بس صبر کر لو۔ پھر آپ نے اجازت دے دی۔ آپ نے اپنے بھائی کو دیکھا، حضرت حمزہ کی ناچ پڑی ہوئی تھی، ناک کان کاٹ دیے گئے تھے، پیٹ چاک کر کے اوپرے تھے کہ ٹکڑ کر رہے تھے، پھیلے بکھرے پڑے تھے۔ آپ پریشان ہوئے لیکن مغفرت دعا کی چاٹنی تدفین کی گئی۔ اور تدفین کا عالم یہ تھا کہ مصعب بن زبیر کی تدفین کے لیے جو چادر تھی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا تو ہوتا تھا۔ بہرحال تدفین کی گئی، سر کو ڈھانپا گیا اور پاؤں کو گھاس سے ڈھانپ کے تدفین کی گئی۔ ایک ایک قبر میں 2 سال کی دفن کیا۔ اس کے بعد حضور اپنے لشکر کو لے کر واپس چلے۔ راستے میں چونکہ یہ 2-2.5 میل کے فاصلے پر تھا مدینہ، تو مصعب بن عمیر جو تھے ان کی بیوی حمنہ بنت جحش آتی کے گھر۔ لوگوں نے ان سے کہا تمہارے ماموں حمزہ شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کہا تمہارے بھائی عبداللہ بن جحش بھی شہید ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کہا تمہارے شوہر مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گئے۔ تو پھر وہ جب سنا تھا خون کتاب ہو کر رونے لگی تو حضور نے فرمایا شوہر سے محبت ایسی ہی ہوتی۔ اس کے بعد آگے بڑھے تو ایک اور عورت آئیں اور اس عورت کا باپ بھائی اور شوہر بھی فوت ہو گیا تھا۔ اسے جب بتایا گیا تمہارا باپ فوت ہو گیا، اس نے کہا یہ بتاؤ کہ حضور کیسے ہیں؟ اسے بتایا گیا کہ تمہارا بھائی فوت ہو گیا۔ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ حضور کیسے ہیں؟ اسے کہا گیا کہ تمہارا جو ہے شوہر بھی مارا گیا۔ اس نے کہا حضور کیسے ہیں؟ اتنی دیر تک حضور بھی سامنے آ گئے۔ تو جب اس عورت نے حضور کو دیکھا تو فرمایا جب حضور سلامت ہیں تو پھر ہر چیز حقیر ہے، کسی کی فکر ہی نہیں۔ اور ایک اس موقع پر جنگ احد میں جو سب سے اعلیٰ ایک جو ہے چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ یہودیوں کا معاہدہ تھا مسلمانوں کے ساتھ، وہ جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ اس موقع پر دور سے لوگوں نے کہا بھی یہودیوں سے کہے کہ جنگ میں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن آپ نے کہا نہیں جانا۔ یہودیوں کے اندر ایک شخص
مخریق تھا. جب آپ نے کوچ کیا تو وہ یہودیوں کے پاس گئے. اس نے کہا میری بات سنو, حضور کا اس جنگ میں ساتھ دینا تم پر فرض ہے. انہوں نے کہا کہ سبت کا دن آ رہا ہے, ہفتے کو جنگ ہو رہی ہے, سبت ہمارے لیے دن مقدس ہے, ہم کیسے جنگ کریں. اس نے کہا ظالموں, ایک نبی کی جنگ جو ہے کفار سے ہو رہی ہے, اس موقع پر سبت کی کوئی اہمیت نہیں. لیکن یہودی جب نہیں مانے تو وہ خود اپنے آپ کو مسلح کر کے گیا آگے, اور مسلمانوں کے ساتھ کفار کے خلاف جنگ ہوئی اور وہ مارا گیا. یہ ساری جو ہے ہسٹری جب حضور کے سامنے پیش کی گئی تو آپ نے بڑا پیارا جملہ کہا, فرمایا وہ ایک اچھا اور نیک یہودی تھا. یہاں جنگ احد کے حالات ختم ہوئے. جاتے جاتے میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس طریقے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے لائک اور شیئر کریں. آپ کی مہربانی, شکریہ. اللہ آپ کا آپ کو ناصر